السلام علیکم میرے ویورز، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں کچھ فرٹیلائزر ہیں ان کا بتانے والا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی فرٹیلائزر کب اور کس مقصد کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ تو وہ پودوں کو ایسے ہی فرٹیلائزر دیتے رہتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس موقع پر کس مقصد کے لیے کون سے پلانٹ کو کتنی ایج میں کتنی فرٹیلائزر دینی چاہیے۔ تو ان کو نا علم ہونے کے وجہ سے تو وہ اپنے پلانٹ کو ڈیڈ کر بیٹھتے ہیں فرٹیلائزر دے کر۔ تو آج اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو مختلف کھادوں کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گا کہ یہ کس مقصد کے لیے یوز کی جاتی ہے اور اس میں کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کو میں آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو مائی فرینڈز، آپ میری پلے لسٹ میں فرٹیلائزر کے نام سے میری پلے لسٹ ہے، اس میں آپ جا کر دیکھو گے تو میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ نائٹروجن، یہ اس کھاد کے یہ یوریا ہے، اس کے بارے میں بھی، اور ڈی اے پی اور این پی کے بارے میں میری آلریڈی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور اگر آپ ان ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کا جو کنسیپٹ ہے کلیئر ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کھادیں کس مقصد کے لیے یوز کی جاتی ہیں اور کب یوز کی جاتی ہیں اور کتنی پودے کی ایج ہونی چاہیے کہ یہ ان کو اپلائی کیا جائے ان کا۔ تو چلیے دوستو پھر شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، میں نے یہ 3 کھادیں ہیں میرے پاس۔ تو انہی تینوں کھادوں کے بارے میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو ایک اس کے علاوہ، تینوں کے علاوہ یہ میرے پاس ہے، یہ بھی این پی کے ہی ہے۔ تو یہ فولیئر ہے، مطلب کہ پانی میں ڈال کر، فولیئر کا مطلب کہ آپ پانی میں ڈال کر بھی اس کو جو ہے سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کا ریشیو ہے 20/20، بہت اچھی یہ فرٹیلائزر ہے۔ اس کی بھی میں ایک سپون اس ٹرے میں ڈال دیتا ہوں اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، تاکہ آپ کو جو ہے اس فولیئر سپرے کے بارے میں بھی پتہ چل سکے۔ تو ناظرین، یہ آج میں ان چاروں کھادوں کے بارے میں ایک ایک کر کے آپ کو بڑی تفصیل سے جو ہے وہ سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس یوریا کے بارے میں پہلے بات کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو وائٹ وائٹ دانے نظر آ رہے ہیں، یہ یوریا کھاد کے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ تو اس یوریا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کیوں دیتے ہیں اور کتنی دینی چاہیے۔ تو یہ یوریا جو کھاد ہے، پاکستان میں بہت زیادہ مقدار میں فصلوں کو ڈالی جاتی ہے۔ اس کو انڈیا میں بھی جو ہے، ہندوستان میں بھی کھاد ہی کہتے ہیں، تو انگلش میں فرٹیلائزر کہتے ہیں۔ یہ بہت ظالم کیمیکل ہے یہ والا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ظالم اس لیے کہا ہے کہ اگر کسی جانور یا انسان اس کو نگل لے تو اس پر برے اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی مقدار میں نائٹروجن اور نائٹریٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو پانی میں ڈالا جائے تو یہ فوری حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ اس کھاد کو جو ہے اگر رکھنی وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اس کھاد کی 50 کلو کی جو ایک بوری ہوتی ہے، مارکیٹ سے کسان لوگ، فارمر لوگ جو ہیں وہ خریدتے ہیں، مگر جو لوگ گھروں میں گارڈننگ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے کچن گارڈن کے لیے تھوڑی کھاد چاہیے، تو وہ مارکیٹ سے 1 کلو کا پیکٹ بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس کھاد کا 100 روپے کلو ریٹ ہے۔ وہ پیکٹ آپ کو 1 کلو کا جو ہے وہ 100 روپے کا مل جائے گا۔ بات کرتے ہیں کہ اس کو کتنی مقدار جو ہے پودوں کو دینی چاہیے۔
اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی مقدار کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے اور پودوں کو اپلائی کر دیتے ہیں، جس سے اکثر لوگوں کے پلانٹ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک گملے میں 12 دانے، کوئی کہتا ہے کہ ایک گملے میں 10 دانے وغیرہ وغیرہ۔ تو مائی فرینڈز، کھیتوں میں جو کسان اس کو سپرنکل کرتا ہے تو اسے معلوم بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہارویسٹ کو کتنی اپلائی کرے گا۔ وہ کسان اس کو پودوں کی عمر کے حساب سے ہی کھاد دیتا ہے۔ تو کچن گارڈننگ کرنے والوں کو یہی پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو ایک گملے میں کتنا ڈالا جائے۔ تو مائی فرینڈز، اب ان ساری جھنجھٹ سے بچنے کے لیے نیچرل گفٹ لایا ہے ایک بہترین طریقہ یوریا کھاد کو پودوں پر اپلائی کرنے کا۔ تو مائی فرینڈز، طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 گیلن پانی لیں، یعنی کہ 4.5 لیٹر۔ اس میں 4.5 لیٹر پانی جو ہوتا ہے اس کو 1 گیلن کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 سپون چائے والے ڈالیں۔ یہ والا جو میڈیم سائز کا سپون ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ سپون بڑے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جو میڈیم سائز کا سپون ہوتا ہے، یہ آپ نے اس طرح کے 2 بھر کر 1 گیلن پانی یعنی کہ 4.5 لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے، تو آپ کا لیکوڈ تیار ہے۔ آپ اس لیکوڈ کو تھوڑا سا پلانٹ کو دینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ جس طرح آپ گملے کو پانی دیتے ہیں اسی طرح یہ لیکوڈ بھی دے دو، بلکہ یہ لیکوڈ پانی کے مقابلے میں 10 گنا کم دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ کو کیوں دی جاتی ہے؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ یہ پودوں کی ہائٹ بڑھاتی ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ نائٹروجن پلس نائٹریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسان لوگ جو ہیں جو دیتے ہیں، وہ اس کو جب کھیتوں میں دیتے ہیں تو وہ جو گائے بھینس کا چارہ ہوتا ہے، اس کی ہائٹ بڑھانے کے لیے اس کو کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کھاد کو۔ تو مائی فرینڈز، اس کو آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ سبزیوں یا فروٹ والے درختوں کو دینے سے فروٹ زیادہ بڑے ہوں گے یا جلدی لگیں گے، نہیں۔ یہ صرف پودوں کو ان کی ہائٹ بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ نائٹروجن جو ہوتی ہے وہ روٹس میں جب ملے تو پودوں کی ہائٹ بڑھتی ہے اور اس کے لیوز جو ہیں، پتے، وہ گرین ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پھلوں اور سبزیوں کی گروتھ کے لیے پوٹاشیم اور فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ NPK یا DAP میں ہوتی ہے۔ تو ان کھادوں کی ویڈیو بھی جو ہے میں نے پہلے دی ہوئی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم یہ والی جو کھاد ہے NPK۔ یہ دیکھیں، یہ DAP پڑی ہوئی ہے، اس میں تھوڑے سے مجھ سے DAP کے دانے جو ہے اس میں مکس ہو گئے ہیں، تو یہ NPK ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس NPK جو ہے اس میں نائٹروجن، فاسفورس اور کیلشیم ہوتا ہے، مطلب کہ 3 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، نائٹروجن، کیلشیم اور فاسفورس۔ نائٹروجن کا کیا کام ہے؟ وہ صرف پودوں کی ہائٹ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، کہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں نائٹروجن اور نائٹریٹ ہوتی ہے، تو اس میں بھی پہلے نائٹروجن ایلیمنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے میں آپ کو بتا دیا۔ فاسفورس یہ ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ روٹس کو فورس کرتا ہے۔ ہر پلانٹ کے فروٹ اور فلاور کو جو فلاور کی جو روٹس ہوتی ہیں، فلاور والے پلانٹ کی یا فروٹ والے پلانٹ کی، ان کو جو فورس کرتا ہے اس میں فاسفورس بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ جن پلانٹ کے ٹیوبر جو بنتے ہیں، جیسا کہ وہ رائکنولینس ہے، تو گلینرگس جو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، یا جو سبزیاں ہیں زمین کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں جڑوں میں، مثلاً مولی، گاجر، پیاز، آلو وغیرہ اور ادرک، ہلدی، یہ جو ہیں ان میں جو ہوتی ہیں وہ سبزیاں زمین میں ہی پیدا ہوتی ہیں، تو ان کے لیے فاسفورس جو ہوتا ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور جو پوٹاشیم ہے، اب میں پوٹاشیم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں نائٹریٹ کا بھی آپ کو بتا دیا اور فاسفورس کا بھی بتا دیا۔ اب پوٹاشیم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پوٹاشیم کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے۔
تو پوٹاشیم جو ہے یہ پھلوں اور سبزیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مطلب کہ جب کسی پلانٹ یا پھولوں والا جو پلانٹ ہوتا ہے یا کسی فروٹ والے پلانٹ کو فروٹ لگنا ہو تو اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پوٹاشیم کی۔ تو دوستو یہ سب پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اکثر لوگوں کے فروٹ والے پلانٹ جو ہیں ان میں فروٹ کم لگتا ہے یا لگتے ہی وہ ان کا سائز انکریز نہیں ہوتا یا پھولوں کا، تو یہ سب جو ہے یہ پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پھول یا فروٹ لگتا ہے تو اس کو پوٹاشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے پھولوں اور پھل والے درختوں کے لیے یہ این پی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو این پی کی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ کھاد جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے ابھی پتہ چلی گیا اور بتا دیا ہے کہ این پی کے کا کیا کام ہے۔ اور دوستو یہ بھی این پی کی ہے، تو یہ فولیئر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ان دونوں این پی کے میں یہ ڈیفرنس ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو این پی کے ہے اس کو آپ زمین میں ڈال کر یا گملے میں اپنے پوٹس میں گڈائی کر کے پانی دے دیتے ہیں۔ یہ والی جو ہے یہ اس میں بھی جو ہے پوٹاشیم، فاسفورس اور نائٹروجن ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو پانی میں ڈال کر آپ پتوں پر سپرے کریں گے تو پتوں کے ذریعے یہ اثر کرتی ہے، فروٹس پر یا آپ کے فلاور پر یہ جو سپرے ہوگا تو یہ بھی این پی کے ہی ہے، اس کو سپرے کیا جاتا ہے پانی میں ڈال کر۔ تو ابھی میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو این پی کے ہے یہ مختلف کمپنیز کی مختلف کلر میں ہو سکتی ہے۔ تو ان میں 17 اور 8-13-28 وغیرہ کا ریشیو ہوتا ہے، 8-23 اور 18 کا ریشیو بھی مل جاتا ہے۔ میرے پاس جو ہے یہ والی اس کا 8-23-18 ہے، مطلب کہ اس میں 8% نائٹروجن اور 23% فاسفورس اور 18% جو ہے وہ پوٹاشیم ہے۔ تو اب آپ کو جیسا چاہیے اسے لے لیں۔ اگر آپ دکاندار سے پوچھیں گے تو ان کو ریشیو بھی بتا دے گا، اسی پیکٹ پر ریشیو بھی لکھے ہوتے ہیں کہ اس این پی کے بھی جو ہیں وہ 2 قسمیں ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک فولیئر ہے اور یہ ایک مٹی میں ڈالتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اس کے بارے میں بھی کچھ ایک خاص بات بتا دوں۔ یہ جو فولیئر این پی کے ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو پانی میں ڈال کر پلانٹ پر سپرے کرنی چاہیے، اور یہی میں سپرے کرتا ہوں پلانٹ پر ڈال کر۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرے پلانٹس پر جو رزلٹ ہوتا ہے ان کو بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ مٹی والی جو ہے اس کو پانی میں آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا، یہ میں آپ کو بتا دوں، مطلب کہ آپ اس کو بھی پانی میں ڈیزولو کر کے جو ہے وہ پتوں پر سپرے کریں، ورنہ آپ کے پتے سوکھ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس کو صرف پانی میں ہی سپرے کیا جائے، یہ نہیں اس کو بھی آپ نے مٹی میں نہیں ڈالنا۔ تو اگر اس کو آپ نے اس فولیئر کو مٹی میں ڈال کر پانی لگانا ہے تو یہ تقریباً 7 دنوں بعد ڈیزولو ہوتی ہے۔ یہ جو کھاد ہے یہ 7-8 دنوں بعد جو ہے یعنی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے مٹی میں جو ہے ڈیزولو ہو جائے گی، اگر آپ اس کو مٹی میں ڈال کر گڈائی کر کے پانی دیتے ہیں، جو یہ 1 ہفتہ لے جاتی ہے ڈیزولو ہونے میں۔ اور یہ تو انسٹنٹ ہے جو پانی میں آپ ڈال کر پتوں پر وغیرہ پر آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں اس ڈی اے پی کے بارے میں۔ یہ بہت ہی زبردست کھاد ہے، بہت ہی بہتر۔ تو یہ جو ڈی اے پی ہے ڈائی امونیم فاسفیٹ، اس میں 46% جو فاسفورس ہے اور 18% جو ہے وہ نائٹروجن ہوتا ہے۔ فاسفورس کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے،
تو اس میں پوٹاشیم جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب کہ صرف اس میں فاسفورس ہے اور نائٹروجن ہے، پوٹاشیم نہیں ہے۔ اگر ہم نے پودوں کو فاسفورس دینا ہے تو بون میل بھی دے سکتے ہیں، مگر بون میل جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مٹی میں جو ہے وہ ڈیزولو ہوتا ہے، اس لیے کچھ لوگ ڈی اے پی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس ڈی اے پی کا یہ زمین کے پی ایچ لیول کو ڈسٹرب کرتا ہے، اسی لیے اس کے جو چند دانے ہیں گملوں میں یوز کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف 4 یا 5 دانے ہی تو دینے چاہیے گملے میں، تو جی ہاں، یہ 4 یا 5 دانے ہی آپ کے پلانٹ کو ڈیڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ مثلاً آپ کے پوٹ کا جو سائز ہے 12 انچ کا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے 12 دانے ہی اس کے جو ہے اس کھاد کے اس طرح 12 دانے لیں گنتی کر کے، تو اس کے 12 انچ کے پوٹ میں ڈال دینے ہیں۔ وہ بھی آپ نے صرف ایک پلانٹ پر پہلے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، تو 15 دن میں آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ جی ہاں، یہ این پی کی نسبت ذرا دیر سے مٹی میں حل ہوتی ہے۔ ایک ہی بار یہ مقدار سب پودوں کو نہ دے، کیونکہ اگر یہ مقدار زیادہ ہوئی تو سب پلانٹ ڈیڈ ہو جائیں گے۔ نہیں تو اگر آپ ایک پر پہلے ایکسپیریمنٹ کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 انچ کے پوٹ میں 12 دانے آپ نے اس طرح کے یہ 12 دانے لے لینے ہیں، وہ ڈالنے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک پلانٹ پر اگر پہلے ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ کا پتہ چل جائے گا۔ اگر گملے میں آپ نے پلانٹ کے ارد گرد ڈالیں تو جو ہے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے دانے جو ہیں وہ پلانٹ کے ساتھ نہیں ٹچ ہونے چاہیے پلانٹ کے ساتھ۔ تو اگر کیاری میں آپ نے کوئی سیڈلنگ کرنی ہے تو یہی مقدار 12 انچ والی پوٹ کی جو میں نے بتائی ہے، تو کیاری میں بھی آپ ڈال کر گڈائی کر لیں اور بیج لگا دیں، پھر دیکھیں بیج کی گرو کیسی زبردست ہوگی۔ یہ میرا کافی سالوں کا جو ہے یہ میرا تجربہ ہے۔ اکثر فارمر لوگ جو ہیں وہ ڈی اے پی کو کھیت میں بیج ڈالنے سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔ ڈی اے پی پر جو ہے وہ اس کو اسپرنکل کرنے کے بعد ہل چلا کر جو ہے بیج کو ڈالتے ہیں تو بیج جلدی اگتا ہے۔ تو اب مائی ویورز، میں نے ان سب کھادوں کا آپ کو بتا دیا ہے، تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کھادیں جو فرٹیلائزر ہیں ان کو پودوں پر جو ہے وہ کب اپلائی کرنا چاہیے اور کس موسم میں نہیں اپلائی کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو جو سب سے ضروری بات ہے ابھی یہ بتاتا ہوں۔ تو مائی فرینڈز، یہ مصنوعی کھادیں آپ نے ان کو شدید گرمی میں ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ ہر کھاد میں تھوڑی بہت نائٹروجن ضرور ہوتی ہے، جیسے کہ یہ چاروں کھادیں جو ہیں ان میں جو ہے وہ نائٹروجن پائی جاتی ہے، تو خاص کر مئی جون میں جو ہے وہ آپ ان کو ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ ان دنوں میں آلریڈی زمین میں نائٹروجن کافی ہوتی ہے اور کھاد ڈالنے سے مزید نائٹروجن کا لیول بڑھ جاتا ہے اور پودے مر جاتے ہیں۔ بلکہ ان کھادوں کا استعمال اپنے پودوں کی فلاورنگ کے مہینے میں کریں، جس مہینے میں وہ پھل یا فروٹ دے رہا ہو یا پھول دے رہا ہو۔ فار ایگزامپل، اگر زینیا اور انگلش روز کے پھول جو ہیں وہ سردی میں آتے ہیں، وہ ظاہر ونٹر سیزن کے فلاور ہیں، تو آپ ان کو جو ہے اپریل میں کھاد دینے لگ جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو خاص کر دسمبر اور جنوری میں این پی کے کا یوز مت کریں، کیونکہ یہ پودوں کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں جو بہار آئے گی، تو جب اپنی نیند سے پودے جاگ جاتے ہیں خواب دیدی کے عمل سے، تو اس وقت آپ کھادوں کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب بہار آتی ہے، اسپرنکل سیزن آتا ہے، نئے سپراؤٹنگ جو سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس وقت آپ ان کھادوں کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو دوستو
اب یہ میری دوسری ویڈیو تھی جو کہ میں نے کھادوں کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو لائک ہے تو اس کو لائک ہی کریں، لائک کے آئیکن پر کلک کریں، لائک کر دیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اس میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ہی یوزفل ویڈیوز ملیں گی، اور میں وقفے وقفے سے بہت ہی یوزفل ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اگر مائی فرینڈز آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا ہمارے اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ اوکے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اب مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔